کلندر لاہوری واہ اقبال یہ مت کوئی سمجھے کہ ساڑھے نال اقبال اور لکھاں سلام ہوون اور فقیرہ تیری قبر ہوتے لکھاں سلام ہوون تیری قبر اس دن تو مزہ ہی اور سی نے جدوں انہاں دی قبر تے پڑھیا اقبال دی قبر تے میں شعر میں جذباتی بھی ہو گیا میں کہا دس ہو اقبال تو حضور دی کی شانہ بیان کیتی ہے میں جذباتی ہو گیا میں اقبال دی قبر ہوتے میں کہا دس ہو اقبال تو علم الدین نہ کھڑا ہو کے ہیرو بنیا اسی ممتاز نہ کھڑے ہو کے کیوں مجرم بنے میں کہا اقبال دس ہو اسی تینوں ہیرو منیا اور دس ہے تو اقبال وہ نال کھڑا علم الدین نہ تو جناب علم الدین ڈیفینس کمیٹی بنائی اور دس ہوئے تو میاں والی جیلوں لاہور انہوں لے آیا اتنے اگلے دفن کر دیتا سی دس ہوئے اقبال نو تو بلایا اور دس ہوئے تو جناب لاہور گورنر نو شخصی ضمانت دے کے عاشق رسول نال یہ سارے تو بھلے کیتے اساں بھی تیرے نقش قدم تے چلے اور سا بھلا کیتا ممتاز نہ تے اسی کیوں مجرم بن گئے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں کوثار میں میدان میں ہے دشت میں کوثار میں دشت میں کوثار میں میدان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے کیوں جی اے میں جذباتی جڑیاں گلاں لوگ سانو کہندے نا جذباتی تبت انہیں ابو لہب نے کہا تبن لکا تے جواب پھر ایک ہی سی نا تو برباد ہو جا تبن لکا تیرا ایک ہاتھ انج ہو جائے لیکن رب نے فرمایا تو میرے حبیب نو چونکہ کیا تے تبت یدا تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان تو میرے نبی نو ہے کیا حضرت میں مجمع وچ گل نہیں کردا میں جڑی کہندا نا گل وچ ہو رہے اساں حضور دیاں شاناں بیان کریے لوگاں نوں لگ پتے جان اے تے اسی چھپا چھپا کے بیان کرنے اے متحمل ہی کوئی نہیں یقین دے ہاں جی اسی یہ متحمل ہی لوگ کوئی نہیں گل ہے کوئی میں گل نہیں کرنا چاہتا پھر میں کہندا میں جذبات اپنے روک لینا کہ انہاں نوں سمجھ نہیں آنی انہاں گلاں جڑی قوم درود تے انگوٹھے چومن تے جھگڑے کر رہی ہوے انہوں کو پتہ ہے نبی دا مقام کی ہوندا جڑے میلاد دے جلسے ہوتے انہاں کو پوچھن جی صحابہ میلاد منایا جڑے ایدے تے جھگڑے کر رہے ہون انہاں نوں کی پتہ ہے اوتھے تے صحابہ دیاں گردناں بھی کٹیاں حبیب بن زید نو مسلمہ کذاب کی کہندا تلوار ان چک کے کہندا اتشہد انی رسول اللہ اور تو گواہی دینا میں اللہ دا رسول ہاں آپ نے فرمایا لا اسمع ہورا کا کی بھونگیا میں تے سنے ہی کوئی نہیں کی بھونگیا انہیں کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں میں دینا سبحان اللہ انہیں پھر آپ دی انگلیاں کٹیاں ایتھوں کر کے یہ گلاں صرف کرن والیاں ایک سوئی بھی بندہ چبے تے بندہ تڑپ کے اوتھے چلا جاندا تے دسو صحابی دی انگلیاں کٹیاں پھر انہیں پوچھا جی کی تسی کہندے ہو میں جا کہندے نے پترا نہ ہوے پورا بازو کٹ دیتا سجا پھر کھبا کٹ دیتا پھر اے پیر کٹ دیتا پورا توڑ ایتھے تک ایک ایک عضو کٹدا سی ظاہر بھی تکلیف ہوے ہن دس کہ ہن دس نہ پتر نہ ہوے پھر ثم احرقہ بالنار پھر اتنا جسم بچے اگ چھڑ دیتا پھر انہیں پوچھا ہن دس وفی کل ذلک لا ينزع عن قولی ولا يرجع عما بدا حتى مات في النار اس ویلے انہیں پوچھا ہن دس سارا کچھ خون تسی کوئی سمجھ سکدا اے تے کہندے خون وگ گیا جی اتنا بوتلاں وگ گیا کتنی بوتلاں وگیاں ہونیاں تو پھر آگے بندہ پیا انہیں کہا ہن دس میں ہن کی دساں رسول تے رسول اللہ ہی ہے بس تو کدھر آیا یہ گل کوئی معمولی نہیں ہوئی ہے یہ تو سمجھ دو کہ مولوی خادم بڑا جذباتی ہوگا میں پکا حافظ ہوں میں صرف ایتا ہی پڑھدا رہواں نا صبح تک نہیں مکڑیاں جنہاں وچ حضور اللہ نے حضور دی شانہ انج بیان کیتی ہاں جی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن كل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله إن كنتم مؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم
عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون.